میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں، اور یہ بالکل فری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا منتھلی ہاروسکوپ، یعنی دسمبر 2020 تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا۔ اور دسمبر کا مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ اس میں مشتری اور ستارہ زحل یہ دونوں اپنے برج چینج کرنے جا رہے ہیں۔ یہ برج جدی سے برج دلف کے اندر ٹرانزٹ کریں گے، اپنا سائن چینج کریں گے، اور ان کے اثرات دیکھیں گے کہ 12 بروج میں کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہمارے سامنے جو زائچہ ہے، ہاروسکوپ آتا ہے، وہ برج حمل والے افراد کا آتا ہے، یعنی ایریز والے افراد کا ہوتا ہے۔ تو ایسے افراد جو 21 مارچ سے 19 اپریل کے دوران پیدا ہوتے ہیں، ان کا تعلق برج حمل سے ہوتا ہے۔ برج حمل کا جو ستارہ ہے وہ ستارہ مریخ ہوتا ہے۔ اور یہ پریڈکشن آپ اپنی ویسٹرن ایسٹرولوجی جو سن سائن ہے یا اسینڈنٹ ہے اس کے مطابق اس کو فالو کریں، انشاءاللہ یہ آپ کے اوپر اپلیکیبل ہوں گی۔ اور مون سائن یا ویدک ایسٹرولوجی کی کیلکولیشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ویسٹرن ایسٹرولوجی کی بیسس پر پریڈکشن کی گئی ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ان کے سٹون کی بات کر لیں۔ ان کا جو لکی سٹون ہے وہ سرخ حقیق ہوتا ہے۔ لکی ڈے ان کا منگل، لکی نمبر ان کا 9 ہوتا ہے، اور لکی کلر جو ہے ان کا ریڈ ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا جو یہ دسمبر کا مہینہ ہے برج حمل والے افراد کے لیے کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ جو سٹارز چینج ہونے جا رہے ہیں اس مہینے میں، اس کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ 22 دسمبر کو شمس جو ہے ستارہ شمس برج جدی میں ٹرانزٹ کرے گا۔ 2 دسمبر کو ستارہ عطارد برج قوس میں ٹرانزٹ کرے گا۔ 22 دسمبر کو ستارہ عطارد جو ہے یہ برج جدی میں ٹرانزٹ کرے گا۔ اور 16 دسمبر کو ستارہ زہرہ جو ہے یہ برج قوس کے اندر ٹرانزٹ کرے گا۔ اور 20 دسمبر کو ستارہ مشتری جو ہے برج دلف کے اندر ٹرانزٹ کرے گا۔ اور جو 18 دسمبر کو ستارہ زحل جو ہے یہ برج دلف کے اندر ٹرانزٹ کرے گا۔ اور اس ماہ کے اندر مون ان اسکارپیو یعنی قمر در عقرب 11 دسمبر سے 13 دسمبر کے دوران رہے گا۔ اس دوران کوئی بھی اچھا کام کرنا، اس کی بنیاد رکھنا، یہ بہتر تصور نہیں کیا گیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ہاروسکوپ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ دسمبر 2020 کیسا رہے گا برج حمل والے افراد کے لیے۔ برج حمل والے افراد کے لیے بہت اچھی چیزیں ہیں اس ماہ کے اندر۔ اسپیشلی ایک تو ان کا جو مریخ تھا وہ ڈائریکٹ ہو چکا ہے، 14 نومبر سے وہ ڈائریکٹ ہو چکا ہے۔ اور دوسری اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کی جو ٹرانزٹ ہے 10ویں گھر کے اندر مشتری اور زحل کی، یہ اب 11ویں گھر میں آئے گی۔ تو اس کو دیکھتے ہیں تمام ایونٹ کو۔ سب سے پہلے ان کی امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں، ان کے پروجیکٹس ہیں، اس کی بات کر لیتے ہیں۔ پروجیکٹس کے حوالے سے دیکھیں تو یہ مہینہ ان کے لیے بہت سوٹیبل رہے گا، بہت بہترین رہے گا۔ ان کے اگر کوئی کام پینڈنگ ہوئے ہیں یا پروجیکٹس کے اندر ڈیلے آ رہی ہے یا اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو وہ انشاءاللہ اس ماہ کے اندر بہتر رہیں گے۔ اس میں آپ اس کو پرسو کریں، کنٹینیو کریں، اس کا رزلٹ بہترین آئیں گے۔ سیکنڈ، ان کی ہیلتھ کی بات کریں، ہیلتھ کے حوالے سے بہت اچھا مہینہ رہے گا۔ کوئی بہت بڑی پرابلم، بہت بڑی مسائل کی نشاندہی نہیں ہو رہی۔ اور تھرڈ اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بہتر فیصلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس ماہ کے اندر کوئی امپورٹنٹ ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن 11 سے 13 دسمبر آپ نے چھوڑ دینا ہے، کیونکہ یہ مون ان اسکارپیو یعنی قمر در عقرب ہے، یہ اچھا ٹائم نہیں ہے۔ ان کی اگر ہم فائنینشیل پوزیشن کی بات کریں، مالی معاملات کیسے رہیں گے، مالی معاملات کے حوالے سے دیکھیں تو 1 سے 15 دسمبر تک ستارہ زہرہ جو ہے
یہ ان کا رہے گا 8ویں گھر میں۔ یہاں پر ان کو محتاط رہنا چاہیے انویسٹمنٹ کے حوالے سے، پیسے کے لین دین کے حوالے سے، کیونکہ یہاں پر آپ کو جو ہے وہ فائنینشیل پرابلم کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ اس صورتحال میں آپ کو مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، اس طرح کی سچویشن نظر آ رہی ہے۔ لیکن 16 دسمبر سے جو آپ کا سیکنڈ ہاؤس کا لارڈ ہے وینس، وہ ٹرانزٹ کرے گا 9th ہاؤس کے اندر۔ یہاں پر یہ اس کی پوزیشن قدرے بہتر ہوگی، تو مالی طور پر جو معاملات کے اندر بہتری ہے وہ آپ کی 16 دسمبر سے 30 دسمبر کے دوران آ سکے گی۔ اور 1 سے 15 دسمبر میں آپ نے بالکل محتاط رہنا ہے، کوئی بھی فائنینشیل میٹر، لین دین، انویسٹمنٹ، اس کے طرح کے میٹر نہیں کرنے، کیونکہ اس میں نقصان ہونے کے 100% آپ کو امکانات نظر آتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے پراپرٹی کے حوالے سے، پراپرٹی کی سیل، پراپرٹی کی پرچیز، کنسٹرکشن آف ہاؤس، اور جو لوگ اس شعبے سے وابستہ ہیں ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو یہ منتھ ان کے لیے بہتر رہے گا۔ لیکن اگر یہ اس حوالے سے کوئی اچھی ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو 11 سے 13 دسمبر تک ان کو محتاط رہنا چاہیے۔ اس دوران کوئی بھی آپ اپنی ڈیل مت طے کریں، ادروائز باقی دنوں میں آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہتر رہیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ایجوکیشن کی۔ ایسے افراد جو ایجوکیشن لے رہے ہیں، ایجوکیشن کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو یہ مہینہ ان کے لیے بہت اچھا رہے گا، اسپیشلی 1 دسمبر سے لے کے 21 دسمبر تک، کیونکہ ستارہ شمس جو ہے وہ ان کے 9ویں گھر کے اندر موجود ہوگا اور وہاں پر عطارد کے ساتھ اس کی کنجنکشن ہوگی۔ تو یہاں پر جو ایک اچھا پلانٹری پوزیشن بنی ہوئی ہے اور شمس اور مرکری کا کنجنکشن ہے، تو ایجوکیشن کے پرسپیکٹو میں یہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اس ٹائم پیریڈ میں ایجوکیشن آپ کی بہتر ہوگی۔ اگر کہیں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، ایڈمیشن آپ کو مل سکتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو بہت اچھے مارکس آپ کو انشاءاللہ آپ اس میں ون کر سکیں گے۔ اور محبت کے معاملات کی بات کریں، محبت کے حوالے سے دیکھیں تو محبت کے معاملات ان کے اچھے نظر آتے ہیں اس منتھ کے اندر۔ اور اس حوالے سے 22 دسمبر سے 30 دسمبر یہ ٹائم پیریڈ میں انہوں نے محتاط رہنا ہے، کیونکہ یہاں پر شمس کی پوزیشن تھوڑی ویک ہوگی اور برج جدی کے اندر کوئی زیادہ اس کی پوزیشن اچھی نہیں تصور کی گئی۔ لیکن 1 سے 21 دسمبر تک یہ آپ کے معاملات بہت اچھے رہیں گے، اس حوالے سے کوئی پریشانی کی بات نظر نہیں آتی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی شادی کی۔ شادی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے تو آپ کا 7th ہاؤس لارڈ جو ہے وہ 8ویں گھر میں موجود ہے اور یہ یہاں پر 1 سے لے کر 15 دسمبر تک رہے گا۔ تو آپ نے کوشش کریں شادی کے معاملات 1 سے 15 دسمبر کے دوران طے مت کریں۔ شادی کا کوئی فنکشن ہے، نکاح کرنا ہے، کوئی منگنی ہے، رشتہ طے کرنا ہے، یہ تمام چیزیں 1 سے 15 دسمبر تک کرنا بہتر نظر نہیں آتا۔ 16 دسمبر سے ستارہ زہرہ جو ہے یہ آپ کے 9ویں گھر میں آئے گا، یہاں پر پوزیشن چینج ہوگی، یہاں سے بہتری ہوگی۔ اس ٹائم پیریڈ میں آپ شادی کے حوالے سے، منگنی کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے فیصلہ لے سکتے ہیں اور یہ آپ کے لیے مبارک رہے گا۔ اسی طریقے سے جو افراد بزنس کرتے ہیں، بزنس کرنے والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے لیے 1 سے 15 دسمبر یہ محتاط رہنے کا ٹائم ہے۔ اس دوران نیو بزنس سٹارٹ کرنا، انویسٹمنٹ کرنا، پارٹنرشپ کرنا، یہ کسی طور پر بھی آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اور اگر آپ 16 دسمبر سے 30 دسمبر کے دوران یہ چیزیں کرتے ہیں تو بزنس بھی آپ کا گرو کرے گا، فائنینشیل پوزیشن بہتری کی طرف جائے گی، اور جو اگر آپ پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کے لیے چیزیں بہتر ہو سکیں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایسے افراد جو فورن میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں، امیگریشن لینا چاہتے ہیں، ہائر اسٹڈیز کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا سچویشن نظر آتی ہے۔ ان کے لیے اگر میں دیکھوں تو ستارہ عطارد جو ہے ان کے 9ویں گھر کے اندر پڑا ہے اور 9ویں گھر کا مالک جو ہے مشتری وہ 10ویں گھر میں پڑا ہے۔ اس حوالے سے ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو یہ چیزیں اس ماہ کے اندر بہت اچھی نظر آتی ہیں، اسپیشلی جیسے ہی جوپیٹر 20 تاریخ کو ٹرانزٹ کرنے جا رہا ہے برج دلف کے اندر، ایکویریس کے اندر، تو اس حوالے سے اس ماہ کے اندر اگر آپ چیزوں کو پرسو کرنا چاہتے ہیں 20 دسمبر سے 30 دسمبر کے دوران ویزے کے لیے اپلائی کریں، بہت اچھا رہے گا، ویزا مل سکے گا۔ امیگریشن کے کیس کو پرسو کریں یا اپلائی کریں، اگر ریجیکٹ ہو چکا ہے تو اس میں اپیل فائل کریں، آپ کو انشاءاللہ امیگریشن مل سکے گی۔
اسی طریقے سے اگر آپ کی ہائر اسٹڈی چل رہی ہے، اس کی فائنل کنکلوژن، پی ایچ ڈی، تھیسس ریسرچ، اس کی سبمیشن ہے، ڈیفنس رپلائی ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 20 دسمبر سے 31 دسمبر کے دوران کیجیے گا۔ یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا، اسی ٹائم پیریڈ میں آپ کو فیور ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی جاب کی، ایسے افراد جو جاب کرتے ہیں۔ جاب کرنے والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو مشتری اور ستارہ زحل ان کے 10ویں گھر میں پڑے ہیں۔ یہاں پر بہت اچھی پوزیشن بنی ہوئی ہے، جاب کے حوالے سے ان کے لیے بہت سی کامیابیاں نظر آ رہی ہیں اور مزید ان کے لیے چیزیں امپروو کرنے جا رہی ہیں، کیونکہ 20 دسمبر کو مشتری جو ہے وہ 11ویں گھر میں چلے جائے گا، ان کے 9ویں گھر کا مالک ہے اور 12ویں گھر کا مالک بھی ہے، اور ساتھ ہی 18 دسمبر کو ستارہ زحل برج دلف کے اندر جائے گا جو کہ ان کے 10ویں اور 11ویں گھر کا مالک ہے۔ تو یہاں پر پھر یہ اکٹھے ہوں گے اور ان کو دوستوں کی طرف سے بہت زیادہ فائدے ہیں، سوشل سرکل ان کا بہت زیادہ انکریز کرے گا۔ اگر یہ سوشیالوجی سے ریلیٹڈ کوئی کام کرتے ہیں اور اس طرح سے ان کی کوئی جاب ہے تو وہ بہت زیادہ اس کے اندر امپرومنٹ، ایڈوانسمنٹ، ترقی، اس طرح چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ ہمارا ایک مختصر سا اوور ویو تھا دسمبر کے حوالے سے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔